بھی جھوٹے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی بچپن سے جیسی تربیت ہوئی ہے اور جس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پروان چڑھایا ہے، اس ماحول میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ کا ولی جھوٹ بولے گا؟ حضرت کا حال تو یہ تھا کہ جب حضرت 10th کلاس میں تھے، 10ویں میں، تو فرمایا میں اتنا ذکر کرتا تھا کہ ذکر کرتے کرتے زبان سوکھ جاتی تھی، منہ تھک جاتا تھا، اتنا ذکر کرتا تھا۔ اس وقت تک کسی سے باقاعدہ ذکر سیکھا بھی نہیں تھا، لیکن بس گھر کا دینی ماحول تھا، بزرگوں کی کتابیں پڑھتے تھے، تعلیم میں بیٹھتے تھے، کتابیں سنتے تھے۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کا جو تذکرہ کیا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ والے کا تذکرہ تھا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں کہ وہ اس لیے روٹی نہیں کھاتے تھے، ستو پھاک لیا کرتے تھے کہ روٹی کھانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اتنی دیر تک میری زبان ذکر سے رکی رہتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بس میں بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اسی طرح ذکر کروں۔ پھر اس عمر میں ایک مرتبہ محلے میں آئی ہوئی تبلیغی جماعت کے ساتھ حضرت رات مسجد میں گزار رہے تھے۔ جب جماعت کے امیر صاحب نے تشکیل کی آج رات میں ہمارے ساتھ کون رہے گا مسجد میں، تو حضرت کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، ایسے تو گھر والے اجازت نہ دیتے، میں نے سوچا اس طرح گھر سے اجازت بھی مل جائے گی اور رات مسجد میں عبادت میں گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ تو گھر میں اجازت لے لی امی سے، بڑے بھائی سے، والد صاحب سے کہ وہ محلے کی مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، امیر صاحب نے تشکیل کی، میں نے بھی نام لکھا دیا، گھر والوں کو بھی اطمینان ہو گیا بچہ مسجد میں رہے گا، کہیں اور نہیں جائے گا، ورنہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے تو نوافل پڑھنے شروع کر دی، سارے ساتھی سو گئے، میں نوافل پڑھ رہا تھا، تو امیر صاحب نے آ کر سمجھایا بیٹے تھوڑی دیر آرام بھی کرو۔ تو امیر صاحب کے کہنے سے لیٹ گئے، اسی نیند میں خواب میں دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور دل کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے 3 مرتبہ اللہ 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 فرمایا، اسی وقت دل جاری ہو گیا۔ بچپن سے وہ ایسے تھے، جب چھوٹے سے بچے تھے گھر میں رہتے تھے تو والدہ محترمہ فرمایا کرتی تھیں زلفی، وہ پنجاب کا علاقہ، پنجاب میں ماشاءاللہ خوب جانور پالے جاتے ہیں، دودھ ہوتا ہے، پھر دودھ کو پھینٹ کر کے اس کا مکھن نکالا جاتا ہے، چھاچھ الگ کیا جاتا ہے، تو گھروں میں یہ کام عورتیں کرتی تھیں۔ تو فرمایا کہ میری والدہ جب مکھن نکالنے کے لیے دودھ کو پھینٹتی تھیں تو فرماتی تھیں زلفی تم میرے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، جب تم میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو مکھن زیادہ نکلتا ہے۔ والدہ کو اس کا احساس تھا کہ میرے بیٹے کو اللہ نے کیا مقام دیا ہے۔ حضرت قطب عالم دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھ سے میرے شیخ نے فرمایا ذوالفقار جھوٹ مت بولا کرو۔ ایسے بچپن سے جو ولی کامل شخص ہو اس سے کہہ رہے ہیں اس کے شیخ ذوالفقار جھوٹ مت بولا۔ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ میں جھوٹ سے تو پہلے بھی احتیاط کرتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگا، حتیٰ کہ کسی واقعے وغیرہ کو بیان کرنے میں بھی حضرت نے فرمایا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ واقعات کے بیان میں کچھ بے اعتدالی ہو جاتی تھی، جان بوجھ کے تو میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، لیکن کبھی کوئی واقعہ بیان کیا، فلاں صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، اور 3 باتیں انہوں نے کہی تھیں، کوئی ایک اور بات اچھی اپنے ذہن میں تھی اس کو بھی ساتھ میں شامل کر دیا، آدمی نے ان کی طرف نسبت کر دیا یہ باتیں ہوئی تھیں، اور یہ سمجھ کر یہ بھی تو اچھی ہی بات ہے، لوگوں کو نفع ہوگا، اور سننے والوں نے سمجھا کہ یہ بات بھی ان صاحب نے کہی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ حضرت نے واقعہ سنایا ہم لوگوں کو سکھاتے ہوئے اور اس بات کی تاکید کرتے ہوئے کہ جھوٹ مت بولا۔ ہم سوچیں چھوٹے چھوٹے جھوٹ کے نتیجے میں ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں، اپنے لیے رحمت کے دروازے بند کرا لیتے، پھر پریشان پھرتے۔ تو یہ پریشانیاں جو آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔
اس جھوٹ کے ذریعے ہم اپنے دوستوں کا دل بھی دکھاتے ہیں اور اپنا نقصان بھی کرتے ہیں. دوسرے کا نقصان کرنے کا ہمارا ارادہ بھی نہیں ہوتا اور دوسرے کا نقصان ہوتا بھی نہیں. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہوتے ہیں، دینداروں کے جو جھوٹ ہوتے ہیں، ان سے ہمارا مقصد دوسروں کا نقصان کرنا ہوتا بھی نہیں ہے اور دوسروں کا ہم نقصان کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن دل ضرور دکھا دیتے ہیں اور اپنا نقصان ضرور کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ تو اور بڑی غلطی ہے کہ ہم نے دوسرے کا تو کوئی نقصان نہیں کیا اور صرف اپنا نقصان کرتے. جیسے اپنے کھانے میں ہم تھوڑا سا زہر ملا لیں تو کس کا نقصان ہوگا؟ دوسرے کا ہوگا یا اپنا ہوگا؟ اپنے شربت میں ہم تھوڑا سا زہر ملا لیں تو اپنا نقصان ہوگا نا. بسا اوقات ہم کسی سے کسی کام کا وعدہ کر لیتے ہیں. خوب یاد رکھیں، نہیں ہو سکتا کام وعدہ نہ کریں.